شام میں خانہ جنگی کا آغاز 2011 میں ہوا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور یوں شام ایک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ حالات تب زیادہ مزید خراب ہوئے جب عالمی طاقتوں کا اس تنازع میں براہ راست شامل ہو جائے گی۔ روس اور ایران کی شامی حکومت کے لیے حمایت ایک تاریخی فیصلہ تھا جو نہ صرف شام بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بھی بدل کے رکھ گیا۔ اسٹوریز وتھ قاسم میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم عباس۔ شام کی خانہ جنگی دنیا کی سب سے پیچیدہ تنازعات میں سے ایک ہے، لیکن ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ روس اور ایران شام کی حکومت کی حمایت کیوں کر جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف سیاسی مفادات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور گہری سازش؟ آئیے اس موضوع کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تاریخ کے دریچے میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شام میں خانہ جنگی کا آغاز 2011 میں ہوا، 2011 میں، جب عرب اسپرنگ کے دوران بہت سے عرب ممالک میں عوام نے اپنی حکومتوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے۔ شام میں بھی لوگ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئے اور بظاہری ابتدائی طور پہ یہ مظاہرے پرامن تھے۔ حکومت نے ایز یوزول مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اس کے نتیجے میں مظاہرین نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے اور یوں شام ایک خانہ جنگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ ابتدائی مراحل میں حکومت کے خلاف جو گروپ سے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں۔ ایک گروپ جس کو آزاد شامی فوج کہا جاتا ہے، فری سیرین آرمی، یہ ایک بنیادی طور پہ باغی گروپ تھا جو شام کی حکومت کے خلاف کھل کے کھڑا ہو چکا تھا، اور دوسرے مختلف شدت پسند گروہ جن میں القاعدہ سے منسلک النصرہ فرنٹ اور بعد میں داعش جیسی تنظیمیں شامل ہو گئی۔ حالات تب زیادہ مزید خراب ہوئے جب عالمی طاقتوں کا اس تنازع میں براہ راست شامل ہو جائے گی، جن میں روس، ایران، امریکہ اور ترکی شامل ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کنٹری بھی شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں روس کے اندر کے مفادات کی، جنہوں نے اسے شام کے تنازع میں براہ راست مداخلت پہ مجبور کیا۔ یہ صرف سیاسی یا سفارتی حمایت تک محدود نہیں بلکہ میدان جنگ میں بھی عملی طور پہ نظر آئے۔ روس کے لیے شام میں اسٹریٹجک فوجی اڈے انتہائی اہم ہیں۔ شام میں واقع طرطوس کا فوجی اڈا روس کا واحد بحری بیڑا ہے جو بحیرہ روم تک براہ راست رسائی فراہم کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں طرطوس کے اڈے کی کہ یہ ہے کیا۔ یہ اڈا روس کے بحری بیڑے کو مشرق وسطیٰ میں یورپ کے قریب رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد روس کی موجودگی کمزور پڑتی تھی، لیکن شام میں طرطوس نے روس کو دوبارہ عالمی سٹیج پر مزید طاقتور بنا دیا۔ یہ اڈا روس کے لیے ہتھیاروں کی سپلائی، فوج کی تربیت اور خطے میں طاقت کا مظاہرہ کرنے کا ایک مرکز بھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس کے لیے شام کی اہمیت کا دوسرا بڑا پہلو، بحیرہ روم تک رسائی۔ شام کی بندرگاہوں کا استعمال روس کو ایک ایسا راستہ دیتا ہے جہاں سے وہ عالمی تجارتی راستوں پر اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس رسائی کے ذریعے روس مغربی طاقتوں کو براہ راست چیلنج کر سکتا ہے، خاص طور پہ امریکہ اور نیٹو کی حکمت عملی کو مقابلے کے لیے دیکھتا ہے۔ شام روس کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنی طاقت بڑھانے کا ایک گیٹ وے بھی ہے۔ روس شام کو ایک پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کر کے ایران، عراق اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط تر کرتا ہے۔ شام کے ذریعے افریقی ممالک میں بھی اپنے تجارتی اور فوجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہ تعلقات ہتھیاروں کی فروخت اور فوجی تربیت کی شکل میں واضح ہے۔ روس کی کوشش ہے کہ وہ ان علاقوں میں امریکہ اور یورپ کی رٹ کو چیلنج کر سکے۔ شام میں موجودگی سے نہ صرف روس مشرق وسطیٰ میں بلکہ شمالی افریقہ میں بھی ایک امپورٹنٹ کی پلیئر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے ایران کی شامی حکومت کے دفاع کی وجوہات پہ اور اس کے پیچھے کون سے تاریخی اور جغرافیائی عوامل ہیں جن کی بنیاد پہ ایران کی شام میں دلچسپی
بحث موضوع ہے، لیکن یہ صرف مفادات کی بات نہیں بلکہ ایک نظریے، تعلق اور خطے میں استحکام کے لیے ایران کی پالیسی کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران شام میں اس قدر سرمایہ کاری انویسٹمنٹ کیوں کر رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، ایران کے ٹارگٹس کیا ہیں۔ ایران کے لیے پراکسی نیٹ ورکس خطے میں اپنی طاقت کو مستحکم رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ شام میں ایران کے اتحادی گروپس حکومت کے خلاف لڑنے والے باغیوں اور شدت پسند تنظیموں کو ناکام بنا دینے میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان گروپوں کے ذریعے ایران نہ صرف اپنی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط تر کرتا ہے بلکہ اپنے نظریات اور سیاسی اثر رسوخ کو بھی پھیلانے میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ پراکسی نیٹ ورکس ایران کو اپنے دشمنوں، خاص طور پہ اسرائیل، سعودی عربیہ اور امریکہ کو چیلنج کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ ایران نے قدوس فورس اور دیگر پراکسی گروپس کے ذریعے شام میں اپنی طاقت کو نہایت ہی منظم انداز میں بڑھایا ہے۔ یہ موجودگی ایران کے اس موقف کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ خطے میں امن کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اپنی خود مختاری پہ کسی بھی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران اور حزب اللہ کے درمیان جو تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں۔ شام میں اس تعلق میں ایک پل کا کردار ادا کیا جاتا ہے۔ حزب اللہ جو لبنان میں ایران کا قریبی اتحادی ہے اور شام کے ذریعے نہ صرف اسلحہ حاصل کرتا ہے بلکہ تربیتی اور دیگر وسائل بھی حاصل کرتا ہے۔ ایران کے لیے حزب اللہ ایک اہم اثاثہ ہے جو اسرائیل کے خلاف دفاعی لائن کے طور پہ کام کرتا ہے۔ شام میں موجودگی ایران کو یہ موقع بھی فراہم کرتی ہے کہ وہ حزب اللہ کی مدد کر کے خطے میں اپنی پوزیشن کو مضبوط اور متوازن رکھ سکے۔ حزب اللہ نے شام کی جنگ میں شامی حکومت کی حمایت کی اور اس کی کامیابیاں ایران کے لیے اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ اس کے اتحادی اس کے مفادات کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایران کے لیے سب سے اہم اسٹریٹجک مقصد تہران سے بیروت تک ایک زمینی راستہ بنانا ہے جس سے عام طور پہ سیرین کوریڈور بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ راستہ ایران کو عراق، شام اور لبنان سے جوڑتا ہے جو خطے میں ایران کی رسائی تک بہت زیادہ اس کی ویلیو بڑھا دیتا ہے۔ اس کوریڈور کے ذریعے ایران اپنے اتحادیوں کو نہ صرف اسلحہ فراہم کر سکتا ہے بلکہ ایک مؤثر سپلائی چین بھی قائم کر سکتا ہے جو خطے میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کام آ سکتی ہے۔ ایران کا یہ اقدام اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج ہے کیونکہ یہ ایران کو مشرق وسطیٰ میں ایک ناقابل تسخیر حیثیت دیتا ہے۔ ایران کی شام میں موجودگی صرف ایک سیاسی یا فوجی حکمت عملی ہرگز نہیں بلکہ ایک نظریاتی جنگ کا حصہ ہے۔ اب ایران کے لیے شام ایک ایسا ملک ہے جو ایران کے لیے اس کے تمام اتحادیوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے، ایک ایسا بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں پہ ایران ایزیلی اپنے ڈیفرنٹ اتحادیوں کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے اور ان کو انسٹرکشنز بھی دے سکتا ہے۔ ایران کے شام میں مفادات صرف طاقت اور رسائی تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک طویل مدتی حکمت عملی کار فرما ہے۔ ایران اپنی موجودگی کے ذریعے نہ صرف خطے میں استحکام پیدا کر رہا ہے بلکہ اپنے اتحادیوں کو مضبوط بھی کر رہا ہے۔ شام میں خانہ جنگی کے دوران روس اور ایران نے شامی حکومت کو جو عسکری اور سیاسی مدد فراہم کی وہ خطے کی سیاست میں ایک گیم چینجر ثابت ہوئی ہے اور یہ بات سے سب پریشان بھی ہیں۔ روس اور ایران کی شامی حکومت کے لیے حمایت ایک تاریخی فیصلہ تھا جو نہ صرف شام بلکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بھی بدل کے رکھ گیا۔ یہ تعاون اس بات کا ثبوت ہے کہ شام میں روس اور ایران کی مداخلت نے دہشت گرد تنظیموں کی کمر ہی توڑ دی خطے کے اندر اور اس میں نسبتی امن کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ دونوں ممالک کی حمایت نے شامی حکومت کو عالمی دباؤ کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا۔ روس اور ایران کی مدد سے شامی حکومت کو جنگ کی مشکل ترین حالات میں بھی قائم رکھا جانا یہ ایران اور رشیا کی کامیابی ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں ہماری ریسرچ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا۔ تھینک یو۔